اسپیکر ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو بینگ اسپیکر آف دا اسمبلی میں ان کا ساتھ دوں گا. اب جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ اپوزیشن میں شامل ہو چکے ہیں باقاعدہ طور پر, تو آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ اپوزیشن از ان دا پوزیشن کہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ لے کر آئے؟ دیکھیے کوشش تو کی جائے گی, حوالے تو ایسے ہی مل رہے ہیں ہمیں کہ شاید یہ اس وقت فوکس میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے, لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹیز میچ کرتی ہیں اس کو؟ کیا ان کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیں؟ از اے بگ کوشچن مارک. ایاز صادق کا ایٹیچیوڈ بہت ٹھیک ہے, اس نے یہ نہیں کہا میں ساتھ دوں گا, اس نے کہا آپ لائیے ہم میرٹس کے اوپر اس کو ٹریٹ کریں گے, یعنی ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, ہم اس کو بلاک نہیں کریں گے. آئی تھنک ایز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اسے یہی کہنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. دیئر فور ان کا اشارہ یہ ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے, تبھی تو کہا نا انہوں نے. اب دیکھتے ہیں اس میں, جیسا میں نے کہا, the key figure is پاکستان پیپلز پارٹیز ایٹیچیوڈ. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بخاری صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ابھی کرنٹ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دینے جا رہے ہیں یا پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تمام تر کوششیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے وہ ماضی میں ناکام ہوئی ہیں. کوئی قربت ان کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اگر میں آپ کو حالیہ بیانات کا جو بلاول بھٹو زرداری نے دیے ہیں یا ان کی دیگر پارٹی نے خان صاحب کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, میں اور آپ اس پر بات کرتے رہے, تو دوریاں تو بہت ہیں, وہ سمٹ جائیں گی. وہ ایک ہی صورت میں سمٹتی تھیں, دا پاور دیٹ وی, وہ ساتھ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو یہ حوالہ دیتا جاؤں کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے, ماضی میں بھی بہت اتحاد بنے ہیں. If I go back to ایوب خان زیرا, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون سے اتحاد بنے. یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ بنا, اس کے بعد پی این اے کی موومنٹ ہوئی, اس کے بعد آئی جے آئی آئی, اس کے بعد ایم آر ڈی آئی, بے پناہ اور تحریکیں چلی جوائنٹلی بائی دا اپوزیشن, لیکن کوئی اپوزیشن حکومت نہیں ڈھا سکی. وہ بھائی آ گئے, مجھے بات سمجھ نہیں نا آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ کیا آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ حکومت سے ناراض ہے. ہاں جی, اور وہ حکومت سے دو وجہ سے ناراض ہے. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الیکٹرل سسٹم سے باہر نکال کے پھینکا گیا ہے. ہاں جی, اتنی انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں اتنی محنت کی, کوئی وزارت اور یہ وہ کن کو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ مجھے میرا حصہ دے. حصہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے پولیٹیکل پروسیس میں میرا حصہ دیں, کیونکہ کے پی کے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی جماعت کو بہت پذیرائی حاصل ہے. وہاں وہ 3-4 مرتبہ ملین مارچ کر چکے ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب آج پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں جن کی نقلیں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ عوامی جلسوں میں اتارا کرتے تھے, جس نام سے پکارتے تھے, میں نام وہ لینا بھی نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, یاد ہے نا آپ کو نام؟ بالکل یاد ہے, بالکل. آپ نے ماضی یہ آج کل یہ پیٹرولیم گڈز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں نا, یاد ہے نا آپ کو؟ اینی وے, تو یہ الائنس جو ہے مجھے اس کی سمجھ آتی نہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ابھی آپ نے ماضی کی جن الائنسز کا حوالہ دیا اس میں ایک بات رہ گئی, وہ ہے پی ڈی ایم. پی ڈی ایم نے ہم نے دیکھا کہ جب مولانا صاحب قیادت کر رہے تھے, آجو باجو میں آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگ کھڑے تھے, انہوں نے مل کر گورنمنٹ گرا دی. کہا جاتا ہے کہ بڑا پریشر بلڈ کیا. تو ابھی بھی اگر قیادت مولانا صاحب سنبھالتے ہیں تو گورنمنٹ کو خطرہ تو لاحق ہوگا. پی ڈی ایم کی حکومت کن کے کوپریشن سے گری تھی؟ آپ نا باز نہیں آتی ہے شرارت کرنے سے. جی, وہ نہیں ہے ساتھ کسی بھی موومنٹ کے اس حکومت کے خلاف. لیٹ دیر بی نو illusion. اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ایک پیج پر آ جانے سے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوئی ہے, پاکستان کا انٹرنیشنل سفارتکاری کے اندر قد بہت بڑا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. ہندوستان آئسولیشن کا شکار ہے جو ہمیں آئسولیٹ کرنے چلے تھے. پوری دنیا کے جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر پاکستان کی پذیرائی ہے. پاکستان کی آرم فورسز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو عزت مل رہی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران اور امریکہ کی لڑائی میں کوئی اور نام سنا آپ نے جس میں اتنی سخت ہو کہ وہ جا کے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے؟ اور یہ ہوا میں بات نہیں ہے, کیا وہ لے نہیں آئے تھے؟ اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹ کا اسپیکر جو ہے ایران کی اکٹھے ایک میز پر بٹھا دیے, کس نے؟ اور اب اس وقت دوبارہ جو قربتیں بڑھیں گی اس کا باعث کون ہے؟ ایران کیا لینے گئے تھے بھائی؟ ایران جا کے انہوں نے جو گفتگو کی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ بات اب صرف دو باتوں کے اوپر دونوں طرف سے رہ گئی ہے.
بالکل بخاری صاحب ہم اس کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب اسمبلی کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر تو بات کر رہے ہیں, ساری متحدہ اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ قانون سازی کی حد تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک موقف جو ہے وہ ایک مشترکہ موقف ہوگا. قورم کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے لیے, اب جو ہے اس طرح سے چلانا اسمبلی کو وہ بھی مشکل ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی ہم اکثر بات کرتے رہے ہیں, اسٹریٹ پاور کی اکثر بات کرتے رہے ہیں, ابھی بھی آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اگر مولانا صاحب 27 سپتمبر والے جلسے میں یا 27 سپتمبر والے مارچ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کافی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بنیادی بیماری ہے کہ وہ اپنی شہرت کا, اپنے پاور کا کریڈٹ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ لکھ لیں آپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مولانا کو یہ موقع فراہم کریں کہ مولانا نے رنگ لگا دیے, جی کیا بات ہے جی. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قانون سازی سے, بجٹ کے اوپر تنقید سے اور اس قسم کے اقدامات جو ہیں نیشنل ایشوز کے اوپر, اس پر کوئی نہیں روک رہا انہیں کہ آپ حکومت کو ٹف وقت نہ دیں, نہ جی ٹف ٹائم دیں حکومت کو. اٹ شوڈ ناٹ بی ایزی فار دا گورنمنٹ ٹو فیلیبسٹر تھنگس کہ وہ فٹافٹ ایک دن میں بل آیا اسی دن پاس بھی ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بل کو پہلے کمیٹیوں کے پاس جانا چاہیے, کمیٹیوں کے فیصلے آنے چاہیے, اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو رہا نا. اگر مولانا قیادت کر کے یہ کروا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو بخاری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن کے درمیان اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک پیج اور پھر ایک موقف بھی نہیں ہے, تو اس طرح سے کچھ زیادہ ڈیلیور یہ اپوزیشن جو ہے وہ نہیں کر پائے گی.